انشاءاللہ. جناب نیکی کا ہمارا سیگمنٹ جو کہ آپ دیکھتے ہیں تقریباً 4:35 پر روزانہ اس نشریات میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. جی اقرار صاحب، آج کے مہمان کو میں تو جانتا ہوں لیکن چاہتا ہوں تعارف آپ کریں. ہماری ہر دل عزیز، زندہ دل، کیا کہنے ہیں ان کے. واہ جی ہاں بالکل. اور جب بھی یہ تشریف لاتی ہیں ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے ان سے ملنا، ان سے بات کرنا. جو کام یہ کر رہی ہیں وہ بہت لائق تحسین ہے، بہت مختلف ہے. ہم زندگی کے کچھ ہم نے پیمانے بنا لیے ہیں اور ہم زندگی میں نیکی کو، بھلائی کو انہی پیمانوں پر جانچتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معیارات مقرر کرتے ہیں نیکی کے اور بھلائی کے. ان میں سے آج کی ہماری مہمان ایک ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی سربراہ مسرت مصباح صاحبہ. پہلے تو تالیاں ہونی چاہیے مسرت صاحبہ. ہم سب تالیاں بجا کے، جو کہ آڈینس نہیں ہے ظاہر ہے، تو ان کی کمی ہم پوری کر کے آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواتین حضرات، یہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ظاہر ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، جب ہم راشن کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ایک وبا اور آفت کا سامنا کر رہے ہیں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہوگی کہ کسی کی کاسمیٹک سرجری کی بات کی جائے، کسی کے چہرے کو. لیکن ذرا ایک لحظے کے لیے اگر آپ اس ایک انسان کی زندگی میں داخل ہو کر یا اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی زندگی بہتر کرنا کتنا اہم ہے. جو کسی تیزاب گردی کا شکار ہو گئی، جو خاتون، جو بچی، جو بیٹی، جو بہن، جس کا چہرہ بگڑ گیا، جس کو بدقسمتی سے دیکھ کر لوگ کتراتے ہیں. شادی تو بہت دور کی بات، زندگی نارمل طریقے سے گزارنا تو بہت دور کی بات، لوگ قریب تک جانا خدا نخواستہ پسند نہیں کرتے. اس ایک انسان کی زندگی کو بہتر کرنا کتنا اہم ہے. اللہ نہ کرے کسی ایک لحظے، کسی ایک مومنٹ میں ہمارا چہرہ بگڑ جائے، خدا نخواستہ کسی حادثے کی وجہ سے، کسی سانحے کی وجہ سے. ٹیمپرری دانا نکل آتا ہے اگر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار چلا جائے گا 4 دن، یا رنگ کالا ہو گیا تھوڑے دن کے لیے کہ یار دھوپ میں کام. تو آپ سوچئے کہ کتنا اہم کام ہے جو مسرت مصباح صاحبہ سر انجام دے رہی ہیں. وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں کہ جن کو تیزاب کے ذریعے اپنی رونت کا نشانہ بنایا گیا. بدبختی کسی بھی انسان کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ کسی دوسرے کی شکل جو خالق کائنات نے بنائی اس کو بگاڑنے کی کوشش کرے. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مسرت مصباح صاحبہ. بہت ساری 760 بچیاں ایسی ہیں جو اس وقت آپریشنز کے مختلف مراحل سے گزر رہی ہیں. اس وقت بھی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو ذرا ایک پیکج دکھاتے ہیں اس فاؤنڈیشن کے بارے میں اور پھر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے اور آپ اس میں مدد کیسے کر سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی. پیکج ملاحظہ کیجیے. ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. ڈپلیکس اسمائل اگین مجھے پڑھائی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ڈپلیکس اسمائل اگین اینڈ مسرت مصباح. السلام علیکم، میرا نام کائنات، میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں. مسرت مصباح آپ کی میرا علاج کر رہی ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. میں بڑی ہو کے ٹیچر بننا چاہتی ہوں. السلام علیکم، میرا نام نازہ شروج ہے اور میں BSc کر رہی ہوں. اور اس کے علاوہ باجی نے مجھے یہاں سے بیوٹیشین کورس کرایا ہے اور میں یہاں سے ہی کورس کر کے اور یہاں پر ہی جاب کرتی ہوں. تو اس کے بعد کافی میری سرجریز ہوئی ہیں اور میں ان سب میں آپ مسرت آپا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی سپورٹ کی ہے. تھینک یو مسرت آپا. میں اسکول جانا چاہتی ہوں. میں شیف بننا چاہتی ہوں. میں اسکول جاتی ہوں. میں CSR ہوں. میں بیوٹیشین ہوں. میں ٹیچر ہوں. اور اس طرح کے بہت سارے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں. تو جناب پھر وہی بات کہ ایک ایسی صورتحال میں جب ہم بہت بنیادی ترین ضرورتوں کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، ایسی آرگنائزیشنز بھی ظاہر آپ ہی کے احتیاط سے اور جتنا وہ خود کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ چل رہی ہیں. سو پلیز روزانہ ہم یہ بات دہراتے ہیں کہ جب ضرورت سے زائد ہو تب عطیہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب ضرورت کا ہی آپ کے پاس موجود ہو اس میں سے اپنی ضرورتوں کو محدود کر کے کچھ عطیہ کرنا، یہ خالق کائنات کے نزدیک کتنا خوبصورت عمل ہو سکتا ہے، اس کا احساس آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہے اور ہم سب کو بھی ہے. اور اسی لیے ہم نے آج مسرت مصباح صاحبہ کو یہاں زحمت دی ہے کہ وہ بتائیں کہ ان بچیوں کی زندگی کس طرح سے متاثر ہوتی ہے اور تھوڑی سی ایفرٹ سے کس طرح اسے ہم بہتر کر سکتے ہیں.
जैसे ही हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं पे भी जल गई, मुल्क के किसी भी कोने में, वहाँ पे फिर हम पहुँचते हैं और फिर उनको एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी में लाते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है. अब इलाज जो है वो 25-30 ऑपरेशन भी हो जाते हैं. जी. तब भी ऐसा लगता है कि आप उनको देखेंगे और आप कहेंगे अच्छा आपके साथ कुछ हो गया है. लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुल गई, उनके जिस्म के आज़ा काम करने लगे, फिर हम उनको कोई ना कोई हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं. क्योंकि उनका अपने पाँव पे खड़ा होना, बाइख्तियार होना, खुद मुख्तार होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि वो वैसे भी उनको वो भीख नहीं मांगती, वो काम करना चाहती हैं. सही. और फिर जो सिलसिला इलाज का वो क्योंकि इतना लंबा है, फिर हमें उसमें सब लोगों की मदद की ज़रूरत होती है. मुझे अंदाज़ा है कि आजकल हम लोग किसी और मसले पे जो है वो फंसे हुए हैं जी हाँ, जी हाँ. और ये वायरस की वजह से. लेकिन अगर हम राशन की बात कर रहे हैं, उन तक खाना पहुंचाने की बात करें, तो ये बच्चियां भी हकदार हैं. बिल्कुल ऐसे. क्योंकि इनके घरों में भी कोई ऐसी है नहीं पुरसाने हाल. बल्कि वो सबसे अच्छी वो जो चीनी कहावत भी है ना कि बजाय इसके कि आप किसी को मछली पकड़ कर देते रहें रोजाना, जी. बेहतर ये कि उसे मछली पकड़ना सिखा दें. सही. तो आप एक जिंदगी और जिंदगी से वाबस्ता पूरे खानदान के राशन का इंतजाम कर रहे होंगे आने वाले कई वर्षों तक. अगर आप उसके इलाज का बायस बन जाते हैं, जी, वसीला जी, बन जी, जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल. और वो बच्ची किसी काम पर लग जाती है कोई और आप हुनर सीखने के बाद, ये सही बात. फिर तो ये राशन वाला मामला ही खत्म कर दिया ना आपने. बिल्कुल. और देखिए इन सही बात. सारी बच्चियों को पढ़ने का शौक है, काम करने का शौक है. अभी जो छोटी छोटी बच्चियां आपने देखी हैं, ऐसे मुझे शर्मिंदगी होती जब वो मुझे कहती हैं थैंक यू मसरत बाजी, क्योंकि मुझे बहुत अपना छोटा लगता है, लेकिन वो उनकी मोहब्बत है. लेकिन इनको आगे पढ़ने में मदद देने का मतलब ये है कि हम फ्यूचर की एक माँ को तालीम दे रहे हैं. बिल्कुल. हम एक लड़की जो कि अपना एमफिल कर रही है, या वो डॉक्टर नहीं बन पाई लेकिन नर्स बन गई है, या अगर वो उसकी खूबसूरती छिन गई है लेकिन वो ब्यूटिशियन बन गई है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम सबको बहुत बड़ा सबक देती हैं. और वो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना. वाह. क्योंकि ये शुक्र जो ये बच्चियाँ हर वक्त उठते बैठे करती रहती हैं और जो उनका साथ देते हैं, सोचो उनको कितना अजर मिलता होगा. मतलब आप थोड़ा सा दें और आपका कारोबार अपने अल्लाह के साथ शुरू हो जाता बेशक इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं. मुसरत आपा एक बहुत ही मॉडर्न दिखने वाली खातून और पाकिस्तान का अपने वक्त का और आज का एक बड़ा ब्रांड मेकअप का और ब्यूटी पार्लर के हवाले से एक ही नाम जाना जाता है, डिप्लेक्स. तो ये आप कहाँ से, यानी आपका तो एक अलग शोबा, आपका एक अलग काम, आपका काम तो खूबसूरती है, मेकअप है, नॉर्मल चेहरों से डील करना है. ये सारा कुछ कहाँ से आ गया बीच में? तेजाब का शिकार औरतें, ये बच्चियाँ, ये लड़कियाँ, इधर किधर चल पड़ी जिंदगी आपकी? बस मैं कहती हूँ मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया है. अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको कोई ज़िंदगी में रिग्रेट है, तो मुझे यही होता है हमेशा कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा. मेरी वाह, वाह, आंखें भी ज़बरदस्त. थी, मेरी ज़ुबान भी थी, मेरे कान भी थे. ऐसा नहीं था कि आवाज़ें नहीं आती होंगी या मुझे नज़र नहीं आता होगा. लेकिन बहरहाल अल्लाह ने मुझे अगर अभी भी मौका दिया है तो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में भी यही चीज़ होंगी. ये बस अल्लाह की तरफ से हो गया. मतलब एक बच्ची मेरे पास आके मुझे कहती है आप जो इतनी खूबसूरत बनी फिरती हैं और लोगों को खूबसूरती की बात करती है, मुझे ठीक करे ना. और जब उसने अपना नकाब हटाया तो उसका चेहरा ही नहीं था, उसकी एक आँख नहीं, उसकी नाक नहीं, उसकी गर्दन जुड़ी हुई है. और मैं मतलब मेरा दिल जो था वो दहल के रह गया. मैं बैठ गई. जब लोग कहते हैं ना कि आपकी जान पाँव से निकलती है, तो उस वक्त पाँव से निकल गई थी. आई सैट डाउन एंड आई सेड बेटे मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन इलाज का सिलसिला शुरू करती हूँ. और वो दिन और आज का दिन है, 18 साल गुजर गए हैं. और ना तो इस अमल में जो कि गलीज़ तरीन है, मतलब भयानक तरीन है, उसमें कोई कमी नहीं आई है. लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि कानून बन गया है. हमारी 700 बच्चियों में से 25-30, मतलब नंबर ज़रा देख लें आप, उनके लोगों को सज़ाएं मिल गई हैं. उससे कहीं ज़्यादा मिलनी चाहिए. परसेंटेज शायद ना क्या बनती है? मतलब बिल्कुल ही कोई एक बूंद बराबर ही है. लेकिन
اب یہ بچیاں جو ہیں اس کے بارے میں سوچتی ہیں, ان کے گھر والے جو ہیں ان کے ساتھ ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میڈیا, ہمارے اپنے پیارے لوگ, انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب ان کی طرف دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ ہائے ہائے بیچاری, بلکہ یہ کہنا چاہیے شاباش, یو ہیو ڈن امیزنگ, ماشاء اللہ. سو ہماری طرف سے ان ساری بچیوں کو ہمت بڑھانا, ان کو ایسے کر کے یا ہائے یا وہ کرنے کی جگہ سوچیں, اور ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ مل کے ان کے لیے بہتری کا جو قدم ہے وہ بہت ضروری ہے. صحیح. بیچارگی کا تو اللہ رحم کرے, ہم سبھی بیچارے ہیں اس طرح. تو ہمارا کیا چارہ ہے کہ ہم خود کو ٹھیک رکھ سکیں؟ ایک لمحے کا, ایک لہجے کا, خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ, کوئی ایک مومنٹ میں آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے, چہرے کے نقش و نگار بدل سکتے ہیں. خدا نہ خاصہ یہ آپ کی آنکھ پہ آپ کا کیا اختیار ہے کہ یہ سلامت رہے, اللہ رحم کرے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا, آپ کا, ہمارا یہ پروگیٹو ہے کہ ہم یہ سزا دیں. جی, مطلب جزا اور سزا تو اللہ تعالیٰ کے یہ ہاتھ میں. مطلب آپ نے اگر شادی سے ناخوش ہیں, آپ طلاق دینا چاہتے ہیں طلاق دیں. اگر لڑکی ناخوش ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے. ابھی آپ نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا پسند کی شادی پہ, وہ اپنی پسند کی شادیاں کر سکتے ہیں. انہوں نے نہ کر دیا تو آپ کی عزت, آپ کی انا, آپ کے اندر کی فرعونیت اس میں آپ کو وہ یہاں تک لے کر آ جاتی ہے. جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو کیا جہیز میں ملا تھا؟ ان کی عزت, ان کا احترام, ان کی تحریم. رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے, ان کو بوسہ نہیں دیتے تھے, اپنی جگہ پہ نہیں بٹھالتے تھے. ہم لوگ یہ سب باتیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ سو اگر ہم تعلیم کا کہتے ہیں کہ فقدان ہے تو مذہب سے دوری بھی ہے, اس سے سمجھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور آج کل کے جو آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں, آئی تھنک اس میں یہ تمام باتوں میں پلیز میری آپ سے درخواست ہے کہ خواتین کے حوالے سے ایک جملہ ضرور کہلا دیا کریے کہ ماں کے رشتے کے علاوہ بھی جو رشتے ہیں ان کا بھی احترام, ان کی تحریم, ان کی تعظیم, ان سے محبت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان تمام لوگوں کو اور اپنے لڑکوں کو خاص طور پہ جب مائیں تربیت دیتی ہیں اور بچیوں کو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے زندگی بھر یہ ساتھ نہیں چھوڑنا یا اس گھر سے اب آپ کی لاش ہی نکلے گی, تو پھر لڑکوں کو بھی بتانا چاہیے اور تربیت دینی چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں تاکہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلتی رہے. معلوم ہے نا, یہ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ مسرت آپا کا جنید بھائی سے بڑا ایک, جنید بھائی آلویز یوز ٹو اسپیک ویری ہائی آف یو. آپ لوگوں کا بڑا ایک ادب, احترام کا اور پیار محبت کا تعلق تھا ماشاء اللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے, مطلب لگتا ہی نہیں ہے, یہ بس کل کی بات ہے اور ہم سب لوگ ساتھ تھے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جنید بھائی کا تو مطلب واقعی نہیں لگتا کہ نہیں ہے ساتھ. ہر ٹرانسمیشن میں کوئی, آج صبح میں دیکھ رہا تھا آپ کی, میری اور اپنی ایک تصویر جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی وہ کسی نے شیئر کی کہ پاکستان سے پیار کرنے والے 3 پاکستانی. تو وہ آج تک زندگی میں ویسے ہی شامل. وسیم تو اس بات کے گواہ بھی ہیں کہ ہمارا ایک جو لاسٹ جو میری ان کے ساتھ جو میٹنگ تھی وہ ٹرکی میں ہمارا پروگرام تھا, اس میں ہم نے جی ترکی میں ہوئی تھی ہماری ملاقات. بالکل, سارا عائشہ کے ساتھ, ان کی وائف کے ساتھ, جنید کے ساتھ, وسیم تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے, اور ہنسی مذاق, مطلب سوچ. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ دیکھیں تیاری انہوں نے اپنی کر لی تھی اور ہمیں بھی اپنی تیاری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات. اور یہ تیاری جو ہے وہ آج کل ہمیں سب کو بورڈنگ پاسز مل چکے ہیں. جی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے ہمیں. آپ نے ویسے کبھی ان کے ساتھ کام کیا جنید بھائی کے ساتھ, یعنی جب ان کے ٹرانسفارمیشن یہ ساری چل رہی تھی اس دوران؟ جی ان کے ساتھ کام نہیں کیا, بلکہ ان کو وہ کام کرنے سے روکا جو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا. اور وہ یہ ذرا بتائیں نا, یہ میرا سوال کسی وجہ سے پوچھا. جی, لیکن یہ کہ ہاں ان کے جب وہ گانا گاتے تھے تو ان کے 1-2 ویڈیوز ایسے تھے جس میں میک اپ بھی ہم نے کیا تھا, وہ چولستان میں جا کے اور بابلپور میں. اس کے بعد پھر کام کرنے سے روکا, یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ شعیب منصور صاحب کی مووی کے حوالے سے تھا جی, اور انہوں نے ہاں بھی کر دی تھی. شعیب صاحب کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق بھی تھا, ان کے احسان مند بھی تھے, اور ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے. صحیح ہے. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ میرے
شعیب کے نے بہت احسانات کیے ہیں تو میں اس کو کس طرح سے ری پے کروں. تو میں نے کہا اور اللہ نے جو آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں اس کو آپ کیسے ری پے کریں گے. تو وہ پھر بات جو تھی وہ ان کو لگی. شعیب صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ ان کے دل میں نہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اپنا پہلے ایک دو مائنڈ بنا چکے تھے یہ فیلڈ چھوڑنے کا, پھر دوبارہ آ رہے تھے, ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. پھر خیر انہوں نے وہ مووی نہ کی. اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہیں, اس میں آپ کا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے بات خود آپ کا نام لے کر, میں آج اتفاق سے بات بتا رہا ہوں چونکہ سختی سے وہ منع کرتے تھے کہ بات کبھی نہیں بتانا, اب تو میں بتاتا ہوں. تو بھائی آپ یہ دیکھیے یہ کتنی عظیم انسان, آپ اس سے اندازہ لگائیے. ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں صرف ان کی ہولیوں پر کہ جناب اگر ہولیا ہے ظاہری طور پہ تو ورنہ وہ جی کاسمیٹک کا برانڈ اور ان کا کیا. یہ میں آپ کو بتاؤں, جنید بھائی نے یہ آج بات جو انہوں نے بتائی, یہ بات مجھے جنید بھائی بہت سالوں پہلے بتا چکا ہے. ایسے میرے دل میں خیال ہے, میں نے سوال پوچھ لیا. جنید بھائی جب اپنی یہ فیلڈ چھوڑ چکے تھے اور اس طرف آ چکے تھے, یعنی مذہبی رجحان ہو چکا تھا, اس کے بعد وہ دوبارہ اس طرف جا رہے تھے اور دل نہیں چاہ رہا تھا, لیکن وہ شعیب منصور صاحب کو کچھ منع بھی نہیں کر سکتے تھے اور بڑے ہی وہ گو کی کیفیت میں مبتلا تھے. یہاں تک کہ وہ شعیب صاحب کے کہنے پر باقی وجوہات کی تھوڑا سا اس طرف آ گئے تھے اور مسرت آپا نے ان کو کچھ باتیں کہی تھی کہ جنید آپ یہ کام نہ کریں, واپس نہ آئیں, جس کا انہوں نے اتنا زیادہ اثر لیا تھا کہ انہوں نے مجھے تنہائی میں یہ بات بتائی کہ وسیم اس عورت نے مجھے کچھ باتیں کہیں جس میں جنید بھائی کے الفاظ بتا, انہوں نے کہا کہ مجھے پھر اپنے اوپر شرم آئی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, اور میں سیٹ سے اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا نہیں اب میں یہ کام نہیں کروں گا. یہ سارا کریڈٹ مسرت صاحبہ کا ہے. یہ اس بات پہ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ تالیاں بجائیں مسرت صاحبہ کے لیے. اللہ کی ذات نے آپ کو وسیلہ بنایا. کیا کہیں. بہت شکریہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے جب بات ہوئی یا ان سے ملاقات میری بھائیوں کی ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو مومنہ کے جو دیکھیں. واہ واہ واہ, اب طارق جمیل صاحب یہ سند دے رہا ہوں, کیا بات ہے. واہ واہ. بس نہیں ماشاءاللہ جی, آپ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام لیا ہے کہ کیا کہنے والے. بس اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری مجھ پر دی ہے اور وہ یہ کہ ان تمام بچیوں کو جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جل جاتی ہیں, چاہے وہ بہت بڑی عمر کی خواتین بھی ہوں یا چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہوں, ان کو ان کی زندگی میں دوبارہ سے مسکرانا, ان کے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ بہتری کر دی جائے کہ نہ وہ آئندہ کسی کے لیے محتاج ہوں اور نہ ہی وہ اپنی کمزوری کو یہ محسوس کریں کہ اب ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو سانسیں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے بڑھنے کے لیے راہ دی ہے تو ہم کیوں نہ اس راہ کے لیے آسانیاں کر دیں, ان کے کانٹے چن لیں اور ان کی تکلیفوں کو کم کرنے میں آگے بڑھیں. اور اس میں تھوڑا سا بھی جو آپ کا صدقہ, خیرات, فدیہ, زکوٰۃ آپ سب کو دیجئے, صحیح, لیکن ان بچیوں کو بھولے نہ, کیونکہ ان کے لیے بھی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے. بالکل. اور ہم اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہیں اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی وہ اسکرین پر چل رہی ہیں تاکہ لوگ جتنا کر سکتے ہیں اپنی ضروریات میں سے بھی بچا کے کچھ نہ کچھ ضرور عطیہ کریں ایسے آرگنائزیشنز کے لیے. اور ARY نے ہمیشہ اسمائل اگین کے بلکہ بہت سے آپریشنز بھی ہیں وہ بھی کروائے ہیں, جس کے لیے I'm really grateful. الحمدللہ. تھینک یو سو مچ. بہت ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کے, بڑا خوشگوار احساس ہوتا ہے. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. رمضانوں کے بعد بھی جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, اور اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اس لیے لوگ بھولے نا. بالکل. جیسا کہ مسرت آپا نے کہا کہ اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ جنید بھائی اپنی تیاری کر کے گئے الحمدللہ, بھرپور انداز میں محبتیں بانٹ کر, نفرتوں کا سامنا کر کے بھی محبتوں سے جواب دے کر, سو ہر اعتبار سے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے یقیناً. سو یہ ہمیں ایک موقع اللہ تعالیٰ نے تیاری کا دیا ہے, اور آپ یقین کریں اس میں یہ تو بہت ہی ایسا آ گیا ہے کوئز کے بس کچھ جواب ہم نے ٹھیک دے دیے تو سمجھے ہم ٹاپ کر جائیں گے. یعنی سچویشن اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کر دی ہے, ایک ایسا امتحان اور ایک ایسی آزمائش ڈال دی ہے کہ اس میں اگر ہم نے اپنی ضروریات کو روکتے ہوئے اپنے مال میں سے دوسروں کی مدد کرنے کی ٹھان لی تو آپ یقین کیجئے کہ یہ بونس پوائنٹس ہوں گے جو ہم سب کو مل سکتے ہیں. بڑا نادر موقع ہے, اللہ نہ کرے کہ یہ وقت دوبارہ کبھی زندگی میں آئے, لیکن یہ جو وقت آ گیا ہے ہم سب کی زندگیوں میں یہ شاید ہی کم لوگوں کی زندگیوں میں آیا ہوگا. بہت موقع ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, لوگوں کا ہاتھ تھامنے کا, ان کو مسکرانے کا ایک موقع دینے کا, اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے. میں بار بار روزانہ کی بنیاد پر ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سب لوگوں سے.
جزاک اللہ جائے. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, اور ہمارا نعتیہ مقابلہ ہے. جناب سبی الدین نعمانی صاحب تشریف لے آئے ہیں, جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تشریف فرمائے, عامر فیاضی صاحب ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے انشاءاللہ, اذان عصر بھی اور نعتیہ مقابلہ بھی انشاءاللہ.